امریکہ اپنی ضد پر قائم رہا، خواہشات پر مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر امریکی صدر ہوش کھو بیٹھے، دھمکیاں لگانے لگے۔ امریکی بحریہ فوری طور پر ابنۂ ہرمز کی ناکہ بندی شروع کرے گی، بڑکی ماری، ایران کو ٹول ادا کرنے والے جہازوں کو بھی روکا جائے گا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر اختلاف برقرار رہا، الزام عائد کیا کہ ایران بحری راستوں میں بارودی سرنگوں کے خدشات کا بہانہ بنا کر عالمی سطح پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ ابنۂ ہرمز میں مبینہ طور پر بچھائی گئی سرنگوں کو بھی ختم کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ابنۂ ہرمز کو صاف کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ نیٹو اب ابنۂ ہرمز کے معاملے میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، ایرانیوں نے بارگیننگ ٹیبل نہیں چھوڑی ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کا ایرانی قوم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکہ محاذ آرائی کا راستہ اختیار کرے گا تو ایران بھی بھرپور جواب دے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا امریکی صدر کو دو ٹوک پیغام، خبردار کیا کہ دباؤ اور دھمکیوں کے ذریعے ایران کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ کسی بھی فوجی جہاز نے ابنۂ ہرمز کے قریب آمد و رفت کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا، کہا کہ ابنۂ ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے، فوجی جہازوں کی آمد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ابنۂ ہرمز صرف عام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ایرانی حکام نے کہا کہ ابنۂ ہرمز میں صورتحال مکمل نگرانی میں ہے، سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on, and they have chosen not to accept our terms. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States. We talked about a number of issues beyond that. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. We were talking to the President consistently. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team, because we were negotiating in good faith. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. ڈیل نہ ہوئی، بات نہ بن سکی، بری خبر ہے، ایران سے معاہدہ نہیں ہو سکا۔ امریکی نائب صدر معاہدہ نہ ہونے کی خبر دے کر امریکہ واپس چلے گئے۔ جے ڈی وینس اسلام آباد میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہنے لگے، ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہماری شرائط نہیں مان گا، ایران کے لیے بہترین اور فائنل آفر کے ساتھ مذاکرات چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کیا جواب دیتا ہے۔ مذاکرات کے دوران ہم نے اپنی ریڈ لائن بتا دی ہے، ہم نے واضح بتا دیا کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے اور کن پر نہیں۔ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا عزم نظر نہیں آیا، لچک دکھائی مگر ڈیل نہ ہو سکی۔ چاہتے ہیں کہ ایران یقین دہانی کروائے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچنا امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے۔ امریکہ ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا مذاکرات کے بعد بیان، کہا کہ مذاکرات سے قبل ایران نے نیک نیتی اور سنجیدگی ارادے کا اظہار کیا۔ گزشتہ جنگی تجربات کے باعث مخالف فریق پر اعتماد ممکن نہیں رہا۔ ایران مذاکراتی عمل کو عسکری جدوجہد کے ساتھ سفارتی حکمت عملی کا حصہ سمجھتا ہے تاکہ قومی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا، واضح کیا ایران کی دفاع کی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کی کوشش سے ایک لمحہ بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ فیصلہ کرے کہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایک نشست میں کسی معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ سفارتی محاذ پر ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسحاق ڈار کی مصری اور سعودی وزرائے خارجہ سے رابطے۔ مصری ہم منصب کو اسلام آباد مذاکرات اور فریقین کے درمیان رابطوں کو آسان بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا، تمام فریقین کی جنگ بندی کے وعدوں پر عمل درآمد کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، مذاکرات کے حوالے سے ترک وزیر خارجہ نے پاکستان کی سہولت کاری کو سراہا۔ To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us. We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement.
امریکی اور ایرانی قیادت کی وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی مؤثر قیادت کے ذریعے ممکن ہوئے۔ امریکی نائب صدر کا وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ جے ڈی وینس نے کہا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے بہترین میزبانی کی۔ پاکستان نے امریکہ ایران ڈیل کروانے کی کوشش کی۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے بھی مذاکراتی عمل کو آسان بنانے میں پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ بولے پاکستان نے مذاکرات کو ممکن بنانے میں سہولت فراہم کی۔ پاکستان کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آبنہ ہرمز سے امریکی بحری جہازوں کے گزرنے کا اسٹنٹ ناکام۔ ایران نے امریکی بحری جہازوں ڈسٹرائرز کے فرار کی ویڈیو جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب نے امریکی جنگی جہازوں کو پیچھے ہٹنے کا پیغام دیا۔ کہا کہ امریکی جہاز آبنہ ہرمز سے دور رہیں ورنہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پیغام میں آخری وارننگ کے الفاظ کا بھی استعمال۔ امریکہ کو سمجھنا ہوگا کہ ایران پر اپنی شرائط مسلط نہیں کر سکتا۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا رد عمل۔ کہا کہ جاننا چاہتے ہیں مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہوئے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ انہوں نے ہماری شرائط قبول نہیں کی۔ کوئی بھی بات چیت کم از کم ایران کے ساتھ ہماری یا تمہاری شرائط پر نہیں ہو سکتی۔ اب بھی سمجھنے کے لیے دیر نہیں ہوئی۔ امریکہ اور ایران مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہونے پر عالمی رہنماؤں کا اظہار تشویش۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر اور عمان کے سلطان کی ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ امریکہ اور ایران کو مزید کشیدگی سے گریز کرتے ہوئے جنگ بندی برقرار رکھنی چاہیے۔ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وونگ نے صورتحال کو مایوس کن قرار دیا۔ بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا۔ ترک صدر کی اسرائیل پر حملے کی دھمکی۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل آگ سے کھیلنا بند کرے ورنہ عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ اسرائیل امن عمل کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے سے باز رہے۔ لبنان اور ایران پر کوئی بھی حملہ ترکیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ علاقائی امن کو سبوتاژ کرنے کی قیمت اسرائیل کو چکانی پڑے گی۔ اگر جنگ جاری رہی اور امن قائم نہ ہوا تو اسرائیل پر حملہ ہمارا فرض ہے۔ جنگ بہت ہو چکی، بس کریں، اب امن کا وقت ہے۔ مذاکرات اور ثالثی کی میز پر بیٹھیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی جنگ پسند عناصر پر کڑی تنقید۔ کہا حقیقی طاقت زندگی کے لیے خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس میز پر نہ بیٹھیں جہاں اسلحے میں اضافے کی منصوبہ بندی اور مہلک اقدامات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید۔ فوری طور پر تمام جنگی کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر جنگ روکو، نسل کشی بند کرو جیسے نعرے درج تھے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے۔ سور، قانا، معروب، وادی بقا سمیت مختلف علاقوں پر بمباری سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ خواتین اور بچوں سمیت مزید 24 لبنانی شہید۔ رپورٹس کے مطابق سور ڈسٹرکٹ کے دیگر علاقوں میں بھی حملے کیے گئے جبکہ مارکا میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے میں ناکام۔ نتن یاہو کے دعوے پورے نہ ہو سکے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق حزب اللہ نے اپنی عسکری صلاحیتیں برقرار رکھی ہیں اور حالات وقت کے ساتھ مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ترک وزارت خارجہ نے اسرائیلی وزیراعظم پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق نتن یاہو کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں جنگی جرائم کے الزامات پر وارنٹ جاری ہو چکا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں بھی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ ایران کا امریکی اور اسرائیلی حملے میں متاثرہ توانائی کے شعبے کی بحالی تیز کرنے کا فیصلہ۔ 1 سے 2 ماہ میں اپنی آئل ریفائننگ اور ترسیلی صلاحیت کا 70 سے 80% بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر تیل محمد صادق کے مطابق مختلف متاثرہ تنصیبات پر مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ مرحلہ وار پیداوار بحال ہو رہی ہے۔ لبان ریفائنری کا ایک حصہ آئندہ تقریباً 10 دن میں دوبارہ فعال ہونے کی تصدیق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نکاسیات کے پروجیکٹس جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ 15 شہروں میں جاری نکاسیات کے پروجیکٹس پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر سربراہی خصوصی اجلاس۔ مونسون سے قبل سیوریج لائنز اور بارشی پانی کے نکاس کے پروجیکٹس کی یقینی تکمیل کی ہدایت۔
بہترین سفارتکاری میں پہلے عمان اور قطر کا نام آتا تھا، مگر اب پاکستان سر فہرست ہے۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہم مورکہ حق سے مورکہ عالمی امن کی طرف چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کے لیے امن بیٹھک لگی۔ لیاری کو پیرس بنانے کا وعدہ پیپلز پارٹی 18 سال سے کرتی آ رہی ہے، آج بھی لیاری پتھر کے دور میں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید، کہا لیاری کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، حق دو لیاری کی عوام کو کے نام سے مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دن میں پولیس کی نوکری، رات میں ڈکیتی، کراچی میں ڈکیتی کی واردات میں ملوث پولیس اہلکار ساتھیوں سمیت گرفتار۔ اہلکار جبار نے ساتھی عبید اور ارباب کے ساتھ مل کر واردات کی، شہری کو زخمی بھی کیا۔ واردات کے بعد عوام نے ملزمان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ملزمان سے اسلحہ، موبائل فون اور رقم برآمد۔ اور PSL کے دلچسپ مقابلے، حیدرآباد کنگز مین کی دوسری فتح، اسلام آباد کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ حیدرآباد کنگز مین نے 154 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ حیدرآباد کنگز مین کے کپتان لبوشین نے 61 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ معاذ صداقت نے 30، سائم ایوب نے 35 رنز بنائے۔